الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگ آئے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، تو ہمارے اندر عید الاضحیٰ کی نماز کی ہی نیت ہو۔ اور یہ نماز ایک ایسی نماز ہے، نہ تو اس کے لیے اذان ہے اور نہ ہی اس کے اول اور آخر میں کوئی سنت نماز ہے، یعنی نہ اس سے پہلے آپ عیدگاہ میں کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی آپ جو ہے کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے علاوہ عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس میں 2 رکعت ہوتی ہے، اور پہلی رکعت جب ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا اور 7 زائد تکبیرات، اس کے بعد قرات، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ ادا۔ اسی طرح سے پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 5 زائد تکبیرات پڑھیں گے، اس کے بعد قرات ہوگی، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ ہوگا۔ اس طرح سے انشاءاللہ ہماری نماز 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ شروع کی جائے۔
اللہ اکبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله ले लिया हाँ अब जब ले लिया मैं जाके अच्छे से अभी और ज्यादा आए होंगे ना, यहाँ कर लो।
यहाँ का तो ले लिया हूँ पूरा, फिर एक बार लिया। وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقال حضرت مجلس علماء ساتھی و بزرگوں بھائیوں مدرسے سے جامع رہنا اور تمام قسم کی تعلیم پڑھنے کی حاصل کر دیا ہے. سامنا اور راشدی کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. راجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تمام انبیاء پر خصوصاً اسرار مقدسہ جن کا نام ہے بسم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم عید الاضحیٰ کے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں. دعا کہ اللہ ہمارے تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، بلکہ سارے عالم اسلام کو دین کی آمین یا رب. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ عید کہتے کس کو ہے. یقیناً عید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بلند کرنے کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنے کا وہ نام ہے. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے تکبیرات بلند کیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں ہم نے پہلے شروع میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ عید نام ہے اللہ کی توحید کو بلند کرنے کا. عید نام ہے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا. عید نام ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا. عید نام ہے صلہ رحم قائم کرنے کا. اگر کسی سے بات ٹوٹی ہوئی ہے، اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے غصہ ہے، بات کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ عید کا بہترین موقع ہے. وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ لے، وہ اپنے رشتہ ناتوں کو جوڑ لے، جس سے بات چھوڑا ہے اس سے بات کو پورا کر لے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کی عبادت، جو بندے رشتے توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، آپس میں بات چیت کو ختم کر دیتے ہیں، معاملات کو ختم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے نے عید الفطر کو ادا کیا، اس بندے نے عید الاضحیٰ کو ادا کیا، اس کی نمازوں کو، اس کی عبادتوں کو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا کر کے رکھو. اللہ سوچ کر کے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اتنی تڑپ سے لے کر کے عیدگاہ پہنچے ہیں اور عید کی نماز ادا کر رہے ہیں. اگر ہماری یہ نماز، ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ حسن عمل اگر اللہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، جو بندہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی نمازوں کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے عید الفطر کی نماز کو، عید الاضحیٰ کی نماز کو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا کر کے رکھو، لٹکا کر کے رکھو، اس وقت تک لٹکا کر کے رکھو. اللہ فرماتا ہے انظروہما، اللہ فرماتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا. کب تک لٹکائے گا اللہ؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جب تک آپس میں صلح نہ کر لے،
सुलह ना कर ले, इनके अमल को कबूल नहीं करना। मेरे अजीज साथियों, लाख रंजिशें होंगी, लाख दुश्मनियां होंगी, लेकिन नबी के अल्फाज एक मुसलमान के लिए सारी रंजिशों पर भारी है, सारी मोहब्बतों पर नबी की मोहब्बत भारी है। ईद नाम है मेरे भाइयों रिश्तेदारियों को जोड़ने का, ईद नाम है अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र को अदा करने का। 2 ईदें हमने अदा की, 2 ईदों में जो कुरान मजीद की 2 अजीम आयतें, पहली ईद ईद उल अज़हा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जानवर अता फरमाया है और उसको आप अल्लाह की राह में ज़ुबा करते हो। कुरान में अल्लाह कहता है कज़ालिका सक्करनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, ये जानवर जिसकी तुम आज कुर्बानी कर रहे हो, इस जानवरों की कुर्बानी करने की तुम ताकत नहीं रखते थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें माल अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करो, लअल्लकुम तशकुरून। हमें चाहिए कि हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। फिर ईद उल फित्र के मौके पर कुरान की आयत हमें बताती है वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं रमजान के रोजों के मुकम्मल हो जाने की खुशी पर बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह की तकबीर बयान करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो ईद नाम है अल्लाह के शुक्र को अदा करने का, ईद नाम है अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ईद नाम है खुशी मनाने का, ईद खुशी का मना है, ईद नाम है खुशी मनाने का। यही ईद का दिन था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर अपने घर में आराम फरमा रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियां आती हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात करने के लिए छोटी छोटी बच्चियां आकर के हजरत आयशा से मुलाकात करती हैं और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने अशआर पढ़ती हैं, अशआर पढ़ती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशआर को सुनते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और ये लफ्ज हजरत अबू बकर ने कहा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मिज़मारुन मिन मज़ामिर शैतान, ये नबी का घराना है, नबी सामने है और तुम गाना बजा रहे हो और तुम बांसुरियां बजा रहे हो, ये एक बांसुरी है जो शैतान की तरफ से है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा दाहा या अबू बकर, दाहा या अबू बकर, अबू बकर आज ईद का दिन है, खुशी और मसरत का दिन है, खुशियों का दिन है, लिहाजा इन बच्चियों को छोड़ दीजिए, इन बच्चियों को अशआर पढ़ने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ये बच्चियां खुशियां मना रहे हैं। अलगल मेरे अजीज साथियों, खुशी मनाने में खुशियां मना रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना, हर कौम के लिए ईद है और हमारी ये ईद है, इसमें इन बच्चियों को खुशियां मनाने दो। मगर एक इल्तिमास है, एक दरखास्त है, आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ईद की खुशी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुदूद से आगे ना बढ़ो, अल्लाह को उसके रसूल की खिलाफ वर्जी मत करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में लेकर के नाफरमानी मत करो। क्योंकि हमारे पास कहावत बड़ी मशहूर है, जंग में और खुशी में सब जायज है। नहीं, जंग में और खुशी में सब जायज नहीं है मेरे अजीज साथियों। ईद ये खुशी का दिन है, यकीनन मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है, शादमानी का दिन है। लेकिन इस खुशी में इस बात का पूरा ख्याल रखो कि कहीं हम अल्लाह की नाफरमानियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं रसूल के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुदूद बताए हैं उन हुदूद के दायरे में रहते हुए खुशियां मनाओ। इसलिए कि आज का ये दिन, जिस दिन के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा अज़मल अय्याम यौमुन नहर व यौमुल खैर, सबसे बड़ा दिन, सबसे आज़म दिन, दिनों में सबसे प्यारा दिन अल्लाह के नजदीक ये कुर्बानी का दिन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे प्यारा दिन कौन सा दिन है? ये कुर्बानी का दिन है, सबसे आज़म दिन है। और इतने बड़े दिन में तुम अल्लाह को नाराज ना करो। दोस्तों, ये ईद की कुछ तारीफें थी, ईद के कुछ पैगामात बता करके बात को खत्म करते हैं। आज हम ये ईद मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? आपसे एक सवाल है, इस ईद से हमें क्या सबक मिलता है? इस ईद में हमें क्या सबक लेकर के जाना है? इस पर तवज्जो दे। दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज हम ईद इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। मेरे इन दोनों बातों पर गौर कीजिए, इन दोनों बातों पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिंदा हमें करना है,
जिंदा हमें करना है। किस चीज की कुर्बानी का अल्लाह ने हुक्म दिया था मेरे अजीज साथियों, उम्मत का बच्चा बच्चा ये जानता है, हर कस व नाकस ये जानते हैं यकीनन ये कुर्बानी क्या थी, इसकी तारीख क्या है, कहां से शुरू हुई, मक्का मुकर्रमा के अंदर किस चीज की कुर्बानी देने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है और हर बयान में हम सुनते हैं। अभी बताने के लिए वक्त नहीं है। हाँ, एक बात बताऊंगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम के रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी आजमाइशें लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमा किस्म से आजमाया, हर किस्म से आपका इम्तिहान लिया, लेकिन अल्लाह फरमाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हर आजमाइश में कामयाब उतरे, अल्लाह के हर इम्तिहान में मुकम्मल साबित हुए, बदल जाए आतम इम्तिहान में कामयाब हुए। सारे इम्तिहानात नहीं, बस एक इम्तिहान के ताल्लुक से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। इतना बड़ा था कि एक तरफ इतना बड़ा इम्तिहान था, इतनी बड़ी आजमाइश थी। एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत थी, दूसरे तरफ बुढ़ापे में मिला हुआ बच्चे की अपने नक्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपने कलीजे के टुकड़े की मोहब्बत थी। वो बच्चा जो बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की उम्र में जो लाठी बनता है, बुढ़ापे की उम्र में जो सहारा बनता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत है, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत है। सूरह साफात आयत नंबर 100 से लेकर के 160 तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े का तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कहते हैं क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, तेरी मोहब्बत बड़ी है, मेरे बच्चे, लेकिन तेरी मोहब्बत मेरे नजदीक यकीनन बहुत बड़ी है, मेरे नजदीक तुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन इब्राहिम कहते हैं मैं क्या करूं, लेकिन तुझसे मैं क्या करूं, अल्लाह की मोहब्बत तुझसे कई गुना ज्यादा है, अल्लाह की मोहब्बत तुझसे कई गुना ज्यादा है, तेरे मुकाबले में अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। वो प्यारा सा बच्चा जिसके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब बयान करते हैं और कहते हैं या बुनैया, और कहते हैं क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे कलीजे के टुकड़े, अल्लाह के जानिब से मुझे हुक्म आया है कि मैं तुझे अल्लाह के राह में कुर्बान करूं, मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। यकीनन मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के सामने तेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं है। फंजुर माज़ा तरा। मेरे अजीज साथियों, काश मेरा बच्चा ऐसा होता, काश मेरा बच्चा ऐसा होता, काश उम्मत मुस्लिमा का हर बच्चा ऐसा होता। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर बच्चे को ऐसा फरमाबरदार और ऐसा वफादार अल्लाह बनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने बात रखी कि मुझे ये जुबा करना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ना आए देखा ना दाएं देखा, एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी खामोश नहीं रहे। फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती फअल मा तुअमर, या अबती फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अब्बू, आप घबराइए नहीं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है आप उधर गुजर कीजिए, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है आप उसे कर दीजिए। और मेरे अब्बा जान कर गुजरिए, अल्लाह ने जिसका तुम्हें हुक्म दिया है इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मेरे भाई, सारा वाक़िया मुझे नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है, जब हमारी जिंदगी में मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए हर शख्स से पूछता हूँ और अपने आप को मुसलमान कहने वाले हर मुसलमान से कहता हूँ, हर औरत से पूछता हूँ, हर मर्द से पूछता हूँ, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ या आप अपने आप से ये सवाल करें, अगर अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ हो और अल्लाह का हुक्म एक तरफ हो, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ आती हो और अल्लाह का हुक्म एक तरफ आता हो, तो दूसरे तरफ हमारा अमल है, खबीस अमल है, हमारे हराम कारियां हैं, हमारी कमाइयां हैं, क्या हम लोग अल्लाह की मोहब्बत में आकर के गुनाह छोड़ेंगे? आज अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुर्बानी तो सब देते हैं, कुर्बानी देना, जानवर पर छुरी चलाना बड़ा काम नहीं है। कुर्बानी तो असल अपने नफ्स की कुर्बानी देना है,
اپنے نفس کی قربانی دینا ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینا ہے، اپنے نظریات کی قربانی دینا ہے، اپنے آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی دینا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے سامنے اللہ کی محبت رکھی جائے اور ایک طرف دوسری طرف اللہ کا حکم رکھا جائے، تو کیا آپ اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑو گے، حرام کمائیوں کو چھوڑو گے، حرام کاریوں کو چھوڑو گے، برے کاموں کو چھوڑو گے؟ میرے عزیز ساتھیو، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قربانیوں کی حقیقت کو سمجھو۔ بھائی، جانور پر چاقو چلانا یہ آسان کام ہے، اپنے خواہشات پر چاقو چلاؤ، اپنی تمناؤں پر چاقو چلاؤ، اپنے آرزوؤں پر چاقو چلاؤ۔ یہ جہاد جو جہاد النفس ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میدان میں جو جہاد کرتے ہیں نا، یہ چھوٹا جہاد ہے، قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ میرے عزیز ساتھیو، بچہ کیسا ہے، باپ بھی کیسا ہے، باپ بھی کیسا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور اگر میرے عزیز ساتھیو، آج کے اس خطبے میں آخری ایک پیغام دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عید کا یہ دن یقیناً ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، ہمارے لیے قربانیوں کا دن ہے، لیکن اللہ کے لیے ان قربانیوں میں پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ قربانی ضرور کیجئے، گندگی کو اٹھا کر کے اس کے لیے حکومت نے جو جگہ متعین کی ہے وہاں لے جا کر کے اس کے پھینکیں، یا بلدیہ کی گاڑیوں کو فون کر کے بلا کر کے گندگی انہیں عطا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کی یہ تعلیم ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ جو جانور ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کی گندگی کو، اس جانور کے خون کو، اللہ خون کو روڈوں پر نہ بہائیں، نالیوں میں نہ بہائیں۔ اللہ کے لیے آپ کے اس عبادت سے، آپ کے اس عمل سے خیال رکھے، کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی راہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اگر گندگی راستوں پر پھینکیں گے، وہ اسلام کو برا کہیں گے، اسلام کی تعلیمات کو برا کہیں گے، اور اسلام کی تعلیمات کے پیکر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم، کوئی مسلمان، کوئی راہ پر چلنے والا اسلام کو گالی دے، اسلام کی تعلیمات کو برا کہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے۔ اگر آپ نہیں مانتے، اگر آپ نہیں چاہتے تو اللہ کے لیے پاکی صفائی کا خیال رکھے۔ اگر میرے عزیز ساتھیو، آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے عیدگاہ میں اپنی عورتوں کو لے کر کے جاؤ، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ، تاکہ وہ دعا میں شامل ہو سکے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہر مسلمان کو موحد بنائے، اللہ ہر مسلمان کو موحد بنائے، ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ شرک کی نحوست سے بچائے، بدعات کی نحوست سے بچائے۔ اللہ ہمیں وہ عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ آمین تو بولو، آمین میں بھی کنجوسی کرتے ہو کیا؟ آمین تو بولو، آمین میں بھی کنجوسی کرتے ہو کیا؟ آمین پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کا آمین قبول ہو جائے۔ دعا کرو کہ اللہ امت مسلمہ میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر یہ جو پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، مسلمان ہر جگہ پر جو کمزور ہیں، لاچار و لاغر بن چکے ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنا۔ اللہ روز قیامت نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی کے ساتھ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، نوجوان لڑکوں کی اصلاح فرما، نوجوان لڑکیوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ نوجوان لڑکے
اور لڑکیوں کو اللہ کا فرما بردار بنا, نبی کا فرما بردار بنا, ان کے والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما, اے اللہ خصوصاً نوجوان لڑکیوں کی اصلاح فرما. اے اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں, اے اللہ تو انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے گھر لڑکیاں لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ تو ان کے نصیب کا جوڑا انہیں نصیب فرما دے. اے اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے, دعا کریں کہ اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی سر سے قرض کے بوجھ کو ختم کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں محنت کی روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں محنت کی روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے ڈبویا ہے, اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ لوگوں کو پیسہ واپس کر دے. اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھنا, ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھنا. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ قربانی ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارے جانب سے اعلان ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کے لیے اسلام کے خاطر ہمیں اپنے مال کی قربانی دینے کی نوبت آئے, ہمیں اپنے جانوں کی قربانی دینے کی نوبت آئے, اللہ ہمیں تیار رہنے والا بنا. اے اللہ اس دین کے خاطر ہمیں اپنے مالوں کی قربانی دینے والا بنا, اپنے جانوں کی قربانی دینے والا بنا. اے اللہ امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح فرما, اے اللہ امت مسلمہ کے مردوں کی اصلاح فرما. اے اللہ شرک سے بچا, بدعتوں سے بچا, غلاظتوں سے بچا, برائیوں اور بدکاریوں سے بچا. اے اللہ موت بھی دے تو اس حال میں موت دے کہ ہمارے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. عیدکم مبارک, تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال. اسی طریقے سے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے تو جمعیت کا شکر گزار ہوں, تینوں مسجدوں کے ذمہ داروں کا شکار ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اظہر بھائی کا شکر گزار ہوں اور ابراہیم صاحب کا شکر گزار ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اظہر بھائی کو اور ان کے والد صاحب ابراہیم بھائی کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے, ان کے اس فنکشن ہال میں برکت دے, اللہ ان کے کمائیوں میں برکت دے, اللہ ان کے زندگیوں میں برکت دے. اسی طریقے سے تینوں مسجدوں کے ذمہ دار جو بھی ہیں, اللہ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. اسی طریقے سے جو بھی اس عید کے نماز کے لیے کوششیں کیے ہیں, جبار بھائی ہیں, محبوب بھائی ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی ہیں, اللہ تمام لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے, ان کے زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے, اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو سنوار دے. آمین و جزاکم اللہ خیرا. سلام مبارک. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا جی